نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو تمام اختلافات سے بالا تر ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی خطے یا کسی فلسفے پر اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات سے انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس بات کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز موت ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص کو، ہر شخص، ہر فرد اور ہر قوم کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت آ گیا تو وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کے راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ قوی و طاقتور ہے اسے بھی موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے اسے بھی موت آئے گی، اور گھاس پھوس کی جھوپڑیوں میں رہنے والا ہے اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ دنیا کا ہر شخص، دنیا کا ہر جاندار کو موت آئے گی۔ مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آسمان و زمین کے تمام لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے اس کے
جن کو آپ نے نہیں چاہا، تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا کہ بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت کہے گا کہ اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اور جبریل، میکائیل، اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جبریل اور میکائیل بھی مر جائے تو عرش اٹھانے والے فرشتے کہیں گے کہ اللہ رب العزت جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہو سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت دوسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اے پروردگار عالم، کہ جبریل اور میکائیل بھی مر گئے، اب صرف آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائے، اس کے بعد عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ ملک الموت تیسری مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اے پروردگار عالم، آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا کہ اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ملک الموت تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، اور جس کام کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا تھا تم نے اس کو پورا کیا، لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا، اب صرف اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ابد میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب۔ اس کے بعد خود ہی یہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، بولو آج کس کی حکومت ہے۔ مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری، اپنی کار اور اپنی کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ڈر ڈر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت لافانی ہے، آج قیامت کے دن اس پر ایسی حیرت طاری ہوگی کہ اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، وہ خدا کی زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، وہ کمزوروں پر مشق ستم ڈھانے والوں، وہ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، تمہاری یا ہماری، خدا کی یا مخلوق کی، مالک کی یا مملوک کی، رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا۔ زمین و آسمان تھرلا رہے ہوں گے، مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے۔ حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر افسوس آج ہم دنیا کی ملمہ سازشوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر موت کو بھول گئے۔ آج ہم دنیا کی زرق برق کو دیکھ کر موت کو بھول گئے۔ آج ہم دنیا کی دولت میں پڑ کر موت کو بھول گئے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم موت کو بھول گئے ہیں لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر روز یہ اعلان کرتی ہے کہ انا الموت انا الموت، میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔
میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں کو برباد کرتی ہوں اور قبروں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ تو میرے دوستو، پڑھنے لکھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو اساتذہ طلبہ کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جب افسر کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کی تعمیل کے لیے اپنے عملے کو تاکید کرتا ہے۔ لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو، افسر اپنے ماتحت کو یہ وارننگ دیتا ہے کہ تمہاری سستی اور تمہاری کاہلی کی برابر شکایتیں مل رہی ہیں، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس نظام کائنات میں طرح طرح کے وارننگ کے اشارے اور کنائے دے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے جنرل کرنل آنن فارن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جسم کا کوئی حصہ بھی نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ریلوے حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں چلے گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک گھر سے ہنسی خوشی بارات روانہ ہوتی ہے لیکن موت نے راستے ہی میں آ پکڑا، کیا ہوا؟ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگوں، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ بہرحال موت تو آ کر ہی رہے گی، لیکن جس چیز نے ہمیں موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھا دھند محبت اور لمبی لمبی آرزوئیں۔ میرے دوستو، دنیا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ حلال کمانے پر، حلال رزق کمانے والے کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے، اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی خیال نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرا ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور میری موت کا وقت متعین ہے جس میں ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، مجھے میدان محشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے اور مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنے اوقات کو کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے لیے قبر جہنم کا ایک دہکتا ہوا ٹکڑا ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، میری زندگی میں برکت نہیں ہوگی اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں آئے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی
کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے اوپر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو میرا مال اژدہے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کے گولے ٹھوسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی کا زمین دبا لوں گا تو کل قیامت کے دن میرے گلے میں زمین کا توق ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زنا کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے اوپر سانپ اور بچھو کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس دار فانی میں آئے جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹری میں بڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ انسان جس کے جسم پر حریر اور کمخاب کا لباس ہوتا تھا، آج ان کی لاشوں سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ انسان جنہیں اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا، آج قبر کے اندر ان میں سے کوئی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں ہے وہ لوگ جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کے حسن کے بتوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی؟ کہاں ہے وہ نوجوان جن کی جوانی پر لوگ رشک کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جن کے فصیلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا؟ حقیقت میں آج موت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج وہ اندھیری کوٹری میں پڑے ہائے آگ، ہائے آگ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بندو، تم دن رات کی گزرگاہ ہو، تمہارے دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ اس لیے خدا را اب بھی آخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال یا اس مہینہ یا اس ہفتے مرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں وہ سانپ اپنے منہ میں لے کر جہنم میں چلا جائے گا، جس کا نام جریس ہوگا، جو اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر 7ویں آسمان پر اور اس کے دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے، اے جریس، تو جہنم سے کیوں باہر نکل آیا ہے؟ وہ جریس کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے لوگوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ نمبر 1، نماز نہ پڑھنے والے کو، نمبر 2، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، اور نمبر 3، سود لینے والے کو، نمبر 4، شراب پینے والے کو، اور نمبر 5، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے والے کو۔ میرے دوستو، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس آگ میں ڈالا جائے گا جس آگ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جس آگ کا یہ عالم ہے کہ جب جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کی تپش کی وجہ سے اس کا سر بھیجا ہانی کی طرح کھولنے لگے گا۔ اللہم احفظنا من النار۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، آج اللہ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو۔ کل تم رو گے تو صحیح لیکن تمہارا رونا بیکار ہوگا۔ آج اللہ کے ڈر سے گناہوں کو کرنا چھوڑ دو، کل تم ڈرو گے تو صحیح لیکن تمہارا ڈرنا بیکار ہوگا۔ آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، اس دن کی اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ آج میری باتوں کو سن کر عمل کر لو، اس دن سنو گے تو صحیح لیکن تمہارا سننا فضول جائے گا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔